लीग ने नंग धड़ंग होके मीडिया को इस्तेमाल किया है, एंकर्स को, ग्रुप्स को। मरियम नवाज ने इसका एतराफ़ किया है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के ये जो गवर्नमेंट का फंड है इसको मैनेज कर रहे हैं। कमेटी बना दी है, वो तहकीकात कर रहे हैं। मरियम नवाज ने किस हैसियत से अरबों रुपए के इश्तिहारात तकसीम किए? तहकीकाती रिपोर्ट 3-4 रोज तक आ जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान, कहा यह भी पता चल जाएगा सहाफ़ियों में किस हैसियत से रुकूम तकसीम की गई। ये भी कहा मरियम और सफदर अच्छी फिल्में बना लेते हैं तो फिर यही काम करें। वैसे भी सियासत मरियम और कैप्टन सफदर के बस का रोग नहीं। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा अहसन इकबाल ने कहा मीडिया को इश्तिहारात की तकसीम पार्टी का इस्तेहकाक है। मरियम की ऑडियो में सरकारी इश्तिहारात का जिक्र नहीं। साकिब निसार की ऑडियो पहला या आखिरी सबूत नहीं है। राना शमीम का बयान हलफी रियासत पाकिस्तान और अदालती निज़ाम को दागदार करने की कोशिश है। गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ मजम्मती करारदाद। सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन मुकर्रर करके कार्रवाई की इस्तदा। करारदाद के मुताबिक हलफनामा मुअज़्ज़ज़ अदालतों पर अवाम के एतमाद को मुतासर करने की मज़मूम कोशिश है। बयान हलफी कानून और अदालती रिवायात के खिलाफ है। इतना अरसा खामोश रहना किसी तरह काबिल फ़हम नहीं। राना शमीम के कई मुतनाज़ा और जानिबदार फैसले गिलगित के अवाम और तारीख के मुंह पर कालक मलने के मुतरादिफ हैं। साबिक चीफ जज राना शमीम की वजह से अदालती निज़ाम काफ़ी अरसा डीरेल रहा। राना शमीम 3 साल तक सरकारी मराहत के मज़े लेते रहे। गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के बरखिलाफ अपनी पेंशन भी वसूल की। 200 के बजाय 400 मजदूर लगाएं। नस्ला टावर 1 हफ्ते में लाजमी गिराएं। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म के बाद टावर गिराने का काम जारी। अदालत ने इमारत को गिराने के अमल को महफूज तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत भी की। तिजोरी हाइट्स का स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को मलबा उठाने के लिए 20 दिन की मोहलत दे दी। आइंदा हुक्म तक अराजी कमिश्नर कराची की तहवील में रहेगी। मुझे भले लटका दें, नस्ला का मसला इंसानी नुक्ता नज़र से देखें। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की अपील। कहते हैं कसूर बिल्डर, बिल्डिंग अथॉरिटी, वजीर या हुकूमत का है, लेकिन नस्ला टावर के 44 खानदानों का क्या कसूर? लोगों के घरों की हिफाजत नहीं कर सकते तो हुकूमत में रहने का हक नहीं। सईद गनी इजहार यकजहती के लिए आबाद के दफ्तर भी गए। कहा आबाद के ओहदेदारान पर पुलिस तशद्दुद की तहकीकात कराएंगे। चेयरमैन आबाद ने हक में आवाज उठाने पर सूबाई वजीर का शुक्रिया अदा किया। नस्ला का मसला, ताजर बिरादरी इकट्ठी हो गई। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा एक इदारा बना दें जो मंजूरी दे। आज भी 700 इमारतें बन रही हैं, कोई नहीं पूछ रहा। इन हालात में काम नहीं कर सकते। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस मेमन का कहना था माल दिए बिना कराची में कोई काम नहीं हो सकता। चेयरमैन FPCCI बोले इमारत की मंजूरी देने वाला आज़ाद घूम रहा है, ये कैसा इंसाफ है। कराची पाकिस्तान का दिल है, ये धड़कना बंद हो गया तो पाकिस्तान चलना बंद हो जाएगा। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की आबाद ओहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान इकबाल ने कहा मुल्क की 60% दौलत कराची पैदा करता है। मुल्क भर से लोग नौकरी ढूंढने कराची आते हैं। कराची में पानी, बिजली, सड़कें कुछ नहीं। क्या हम ताजिर बिरादरी कराची को अपने हाथ में ले लें? चीफ जस्टिस साहब, आप कराची के हीरो बन जाएं, हमें एक निज़ाम बना कर दे दें। सिर्फ नस्ला टावर नहीं, पूरे कराची पर हमारी बात सुनें। अदालती फैसले पर अमल करके घर खाली किए, लेकिन अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। नस्ला टावर के मुतासरा मकीन इम्तियाज अहमद की प्रोग्राम सवाल ये है में दुहाई। कहा सूबाई हुकूमत और वफाक एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं कर रहा। ARY के सदर और CEO सलमान इकबाल के शुक्रगुजार हैं। वो आए, हमारे लिए आवाज़ उठाई, वो मुआवजा दिलवाने में भी हमारी मदद करें। दाखिला के पूछे बगैर ऐसे यहाँ पर आकर लाठी चार्ज कर सके। सिंध के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सूबे में कम से कम 6 महीने के लिए गवर्नर रूल लग जाना चाहिए। वो सरकारी दस्तावेज ही कोई हैसियत नहीं रखती। कल
آپ کے اور ہمارے نکاح نامے بھی اسی طرح چیلنج ہونے لگیں گے۔ سیاسی جماعتوں کی نسلا ٹاور متاثرین اور آباد رہنماؤں سے اظہار یکجہتی۔ ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزواری نے کہا پرامن تاجر برادری پر لاٹھی چارج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، سب سے یکساں سلوک روا رکھا جائے۔ سندھ میں اتنا زرعی ٹیکس جمع نہیں ہوا جتنے پیسے کراچی میں ٹریفک چالان میں دے دیے گئے۔ خرم شیر زمان بولے وزیر اعظم 6 ماہ کے لیے سندھ میں گورنر راج لگا دیں۔ فاروق ستار نے کہا سرکاری دستاویزات پر سوال اٹھتے رہے تو ڈر ہے کل کو نکاح نامے بھی چیلنج نہ ہو جائیں۔ معاشی تباہی پاکستان کے مفادات کے لیے زہر قاتل ہے۔ قرض، مہنگائی، خسارہ، ڈالر، ہر چیز ریکارڈ توڑ چکی۔ اگر عوام کی منتخب حکومت ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ شہباز شریف کہتے ہیں ملک کو معاشی کھائی میں دھکیل دیا گیا، جلد کچھ نہ کیا گیا تو واپسی بھی ناممکن ہو جائے گی۔ معاشی تباہی سے ایسا طوفان اٹھے گا جس میں ہم دیگر مسائل بھول جائیں گے۔ یہ بین الاقوامی اقتصادی اداروں کا ایسا نمائندہ ہے جو پاکستان کو ان اداروں کے لیے گروی رکھے گا، اور آج اس نے گروی رکھ دیا۔ عمران خان عالمی اقتصادی اداروں کا نمائندہ ہے۔ حکومت نے پاکستان کو عالمی اداروں کے پاس گروی رکھ دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی حکومت پر تنقید، کہا اب ملک کی معیشت کو چلانا چیلنج بن چکا ہے۔ لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب میں نیب کو بھی دھمکی دے ڈالی، کہا کیا نیب میرا احتساب کرے گا؟ نیب ہمیں نہیں چھیڑ سکتا، چھیڑا تو منہ کی کھانا پڑے گی۔ کورونا کی نئی قسم اومیکرون کی روک تھام، حکومت کا بر وقت اقدام۔ این سی او سی نے 6 افریقی ملکوں پر مکمل سفری پابندیاں لگا دیں۔ جنوبی افریقہ، ہانگ کانگ، موزمبیق، نمیبیا، لیسوتھو، بوتسوانا شامل۔ متاثرہ ممالک میں پھنسے پاکستانی 5 دسمبر تک وطن لوٹ سکیں گے۔ کورونا کے افریقی ویرینٹ کے 2 کیسز برطانیہ میں بھی رپورٹ۔ برطانوی وزیر اعظم نے سخت پابندیوں کی وارننگ جاری کر دی۔ کورونا کی نئی قسم کی تشخیص کے بعد امریکہ سمیت متعدد ملکوں نے افریقی ملکوں سے پروازیں منسوخ کر دیں۔ زمبابوے میں ہونے والا ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر بھی منسوخ کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے سعودی عرب سے $3 ارب قرض کے ذخائر اسٹیٹ بینک میں رکھنے اور ادھار پر تیل کی خریداری کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ اسٹیٹ بینک کو $3 ارب رواں ہفتے موصول ہوں گے، جس کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب سے بڑھ کر $20 ارب ہو جائیں گے۔ سعودی عرب 1 سال کے دوران ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات قیمت میں $1.2 ارب کی فائنانسنگ بھی فراہم کرے گا۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ ISPR کا کہنا ہے دشمنوں نے دتا خیل میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں نائک رحمان اور لانس نائک عارف نے جام شہادت نوش کیا۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ نائک رحمان کا تعلق چترال اور لانس نائک عارف کا تعلق ٹانک سے تھا۔ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ہویا ہی نہیں گا۔ سکھوں کے خالستان ریفرینڈم سے پریشان بھارتی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار۔ جھوٹی مودی سرکار کا جھوٹا سہولت کار بھارتی میڈیا پھر ناکام۔ برطانوی پولیس کے سکھوں کے دفاتر پر چھاپے کی جھوٹی خبر کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ لندن میٹرو پولیس نے چھاپوں کی تردید کر دی۔ 7 بھارتی چینلز نے برطانیہ میں سکھوں کے دفتر سکھ فار جسٹس پر چھاپے کا جھوٹا واویلا مچایا۔ سکھ رہنما کہتے ہیں لندن میٹرو پولیس نے بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید کی۔ بھارت اوچھے اور گھٹیا ہتھ کنڈوں سے ریفرینڈم کو نہیں روک سکتا۔ جھوٹی خبریں چلانے والے بھارتی چینلز کے خلاف برطانیہ میں کارروائی کریں گے۔ جھوٹی خبروں کا بھارتی کارخانہ ایک بار پھر شرمندہ۔ چینی صحافی نے مودی سرکار کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ مودی سرکار نے ٹویٹس پر اپنے ترقیاتی کاموں کا جھوٹا ڈھنڈورا پیٹا۔ چینی صحافی نے بھارتی رہنماؤں وزراء کی تمام ٹویٹس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بتایا بھارتی ٹویٹس میں اتر پردیش کا دکھایا گیا ایئرپورٹ در حقیقت جنوبی کوریا کا ایئرپورٹ ہے۔ ماضی میں بھی مودی سرکار جھوٹی ٹویٹس پر ذلت اٹھا چکی ہے۔
لاہور میں ڈکیتی مزاحمت پر خاتون قتل، مصباح نامی خاتون بہو کے ساتھ شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے ڈاکوؤں نے پرس چھینا، مزاحمت پر گولی مار دی۔ زخمی خاتون ہسپتال میں دم توڑ گئی، ملزمان کی تلاش جاری۔ فیصل آباد میں 10 سالہ بچی کی کار ڈرائیونگ کی ویڈیو وائرل۔ ننھی ڈرائیور سمن آباد کے مدنی چوک میں کار گھماتی رہی۔ پل کھوریاں اور سمندری روڈ تک ٹریفک وارڈن نے بچی کو نظر انداز کیا۔ ویڈیو میں بچی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر کمسن بچے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ علی ظفر پر الزامات کے خلاف دائر پٹیشن میں عدالت نے میشا شفیع کو 29 نومبر کو طلب کر لیا۔ بار بار طلبی کے باوجود میشا عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ پاکستان آنے کے لیے کووڈ اور دوسرے بہانے کرتی رہیں۔ میشا شفیع اتوار کو ایک کانسرٹ کے لیے دبئی آ رہی ہیں۔ میشا شفیع نے کانسرٹ کا پیغام بھی سوشل میڈیا پر جاری کر دیا۔ کورونا کے خلاف جنگ کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں ایک اور بڑی کامیابی۔ پی ٹی آئی حکومت نے وہ کر دکھایا جو آج سے پہلے کوئی حکومت نہ کر سکی۔ پاکستان پولیو فری ملک قرار دینے کے قریب پہنچ گیا۔ پولیو کا ایک کیس رواں سال جنوری میں سامنے آیا۔ 10 ماہ سے کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ پنجاب میں 1 سال سے پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ پاکستان کو پولیو فری بنانے کی کوششوں میں وزیر اعظم عمران خان ذاتی طور پر شامل رہے۔ بل گیٹس نے بھی وزیر اعظم عمران خان کی پولیو کے خاتمے کی کوششوں کو سراہا۔ دنیا کی سب سے بڑی ویکسین مہم اختتام پذیر، 3 کروڑ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو قطرے پلائے گئے۔ رکھنی میں ہسپتال کے قیام کے منصوبے کے MOU پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی تقریب میں شرکت۔ عثمان بزدار نے کہا منصوبہ بلوچستان کے عوام کے لیے پنجاب کا تحفہ ہے۔ ہسپتال کے قیام سے عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا پنجاب نے ہمیشہ بلوچستان کے ساتھ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا۔ ARY لگونا DHA سٹی کراچی پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری۔ DHA کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بریگیڈیئر رائے آصم مصطفیٰ نے ARY لگونا DHA سٹی کراچی کا دورہ کیا، پروجیکٹ کا جائزہ لیا اور ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ARY لگونا DHA سٹی کراچی ملکی تاریخ کا انوکھا اور منفرد منصوبہ ہے جہاں مین میڈ لگون بنایا جائے گا۔ چٹاگانگ ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستان کا پلٹ کر وار، بنگلہ دیش کو 330 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ حسن علی کی تباہ کن بولنگ، 5 وکٹس حاصل کی۔ پاکستانی اوپنرز کا شاندار آغاز، دن کے اختتام تک بغیر کسی نقصان کے 145 رنز بنائے۔ عابد علی 93 اور ڈیبیو کرنے والے عبداللہ شفیق 52 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود۔ پاکستان کو برتری ختم کرنے کے لیے 185 رنز درکار۔ ابوظہبی T10 لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری، ناردرن واریئرز نے ٹیم ابوظہبی کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بنگلہ ٹائیگرز نے چنائی بریوز کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ تیسرے میچ میں دکن گلیڈیٹرز نے دہلی بلز کو 8 وکٹوں سے زیر کیا۔ تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل A اسپورٹس پر براہ راست۔ شائقین لیگ کی لائیو اسٹریمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں ARY زیپ پر۔ ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کی شوہر کے ساتھ کراچی آمد، تقریب میں شریک ہوئی۔ کہتی ہیں کراچی سے ہمیشہ بہت زیادہ پیار ملا، ریٹائرمنٹ سے پہلے مزید 2 گرینڈ سلیم جیتنا چاہتی ہوں۔ شعیب ملک کا کہنا ہے 50 اوور ورلڈ کپ جیتنا سب سے بڑی خواہش رہی۔ اور مظفر گڑھ کے صحرا میں چھٹی تھل جیپ ریلی کا تیسرا مرحلہ، اسٹاک کیٹیگری کے مقابلے ریسرز نے 195 میٹر کے ٹریک پر جوہر دکھائے۔ یاسر احمد نے 2 گھنٹے 25 منٹ میں فاصلہ طے کیا۔